السلام علیکم طلباء، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں قاسم علی ترابی، آپ کا استاد۔ جیسا کہ آپ بچوں جانتے ہیں کہ ہم جماعت ہفتم اردو کے وہ سبق خوانی کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں 9 اسباق مکمل کر لیے تھے، سبق خوانی بھی کر لی تھی اور ان کے مشق کی سوالات بھی حل کر لی ہوں گی۔ اس ویڈیو میں ہم چلتے ہیں ایک نئے سبق، یعنی ایک نئی وہ نظم کو پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے سورج کے فائدے۔ یہ سبق نمبر 10 ہے جو ہم نے آج پڑھنا ہے، اور اس نظم میں مولانا محمد حسین آزاد نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ سورج کے کیا کیا فوائد ہوتے ہیں، سورج کی دھوپ کتنی جسم کو تقویت دیتی ہے، سورج کی تمازت وہ کیسے کھیت کھلیانوں کو پکاتی ہے، اناج اگاتی ہے، اور اسے انسان کتنے فوائد حاصل کرتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے نظم کی طرف اور اسے پڑھتے ہیں کہ اس میں شاعر نے کیا کیا باتیں کی ہیں۔ سبق نمبر 10، سورج کے فائدے، نظم۔ بس اٹھ بیٹھو بیٹا، بہت سوچ چکے، بہت وقت بیکار تم کھو چکے، نکل آیا سورج بڑی دیر کا، ذرا آنکھ کھولو بہت دن چڑھا، نہ سو اب نہیں ہے یہ سونے کا وقت، اٹھو ہے یہ منہ ہاتھ دھونے کا وقت۔ صبح سویرے اٹھنا ایک تو صحت کی علامت ہوتا ہے، دوسرا برکت کا باعث بنتا ہے۔ یہاں شاعر یہ درس دے رہا ہے ایک بچے کو کہ وہ جلدی اٹھے تاکہ اٹھنے کے بعد وہ دنیا ایک نئے دن کا آغاز کرے، اور نیا دن ایک نئی معلومات لے کر آتا ہے، نئی ہمارے سامنے افق کھولتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ اب کام کاج کرنے کا ہے، یعنی محنت و مشقت کرنے کا ہے۔ ایک طالب علم کے لیے ایک نیا دن نئے علمی در با کرتا ہے۔ تو اسی پہلو سے ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ بیٹا جلدی اٹھو، منہ ہاتھ دھو لو، اب یہ سونے کا وقت نہیں، بہت دن چڑھ گیا ہے، یعنی سورج نکل آیا ہے اور بہت وقت سو کر تم نے گوا دیا، اب اٹھو اور کچھ کرنے کے قابل ہو جاؤ۔ اگر ہاتھ منہ دھو کے آؤ ابھی، سنائیں تمہیں آج باتیں نہیں، یہ سنتے ہی لڑکا ہوا اٹھ کھڑا، وہیں ہاتھ منہ دھو کے حاضر ہوا، کہا باپ نے پھر بڑے پیار سے، سنو آج سورج کے تم فائدے۔ یہاں پر بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ صبح اٹھنا کتنا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور صحت کے ساتھ ساتھ وہ خیر و برکت کا باعث بھی ہوتا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے کہ وہ جلدی سے اٹھے اور منہ ہاتھ دھو کر آئے تاکہ میں اسے بتلاؤں کہ سورج کے کیا کیا فوائد ہوتے ہیں اور ہم سورج سے کیا کیا فائدے حاصل کرتے ہیں۔ تو بیٹا سن کر جلدی سے اٹھتا ہے اور منہ ہاتھ دھو کر اپنے باپ کے پاس آتا ہے، اور والد اس کو سورج کے فوائد بتانے لگتا ہے۔ یہ دنیا میں کرتا بہت کام ہے، بڑے ہم کو دیتا یہ آرام ہے، یہ نکلے تو دے دن ہمیں کام کو، چھپے جب تو دے رات آرام کو، یہ کرتا ہے چاروں طرف روشنی، نظر جس سے آتی ہیں چیزیں سبھی۔ اب شاعر نے بڑی خوبصورت اندازے میں بتایا ہے کہ دن چڑھتا ہے اور ہم کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں، یعنی روزی کمانے میں مصروف ہو جاتے ہیں، علم حاصل کرنے والے علم حاصل کرنے لگتے ہیں، کسان کھیتوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور باقی لوگ دفاتر میں چلے جاتے ہیں۔ یہ کہتا ہے یہ جب چڑھتا ہے تو ہمیں آرام اور سکون دیتا ہے، اور جب یہ دن سورج طلوع ہوتا ہے، وہاں میں افق پر آتا ہے تو ایک نئے دن کا آغاز ہوتا ہے، یعنی زندگی کا ایک نیا دن ہمیں نصیب ہو جاتا ہے۔ اور یہ ساری چھپے ہوئے جب چھپ جاتا ہے، یعنی سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو پھر ہم دن بھر کی تھکن کو دور کرنے کے لیے آرام کرتے ہیں، یعنی دن کے نکلنے اور رات کے آنے کے فوائد بتلا رہا ہے۔ اور چاروں طرف جب اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج جب باہ میں افق پر آتا ہے تو پوری کائنات وہ بکائے نور جاتی ہے، روشنی روشنی پھیل جاتی ہے، اور ہر چیز ہمیں نئی نئی نظر آنے لگ جاتی ہے۔ اسی روشنی کا تو ہے نام دھوپ، یہی دھوپ رکھتی ہے دنیا میں روپ، پڑا کرتی سردی ہے جب زور کی، تو یہ دھوپ لگتی ہے کیسی بھلی، غریبوں کو سردی میں باتی ہے یہ، ٹھٹھرنے سے ان کو بچاتی ہے یہ۔ یہاں شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں دھوپ کے فوائد بیان کیے ہیں کہ سردی میں اس دھوپ کے کتنے فوائد ہوتے ہیں۔ یہ اس دھوپ میں چونکہ وٹامن ڈی بھی ہوتا ہے اور جسم کو تراوت بخشتا ہے، طاقت بخشتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ غریب افراد جو موسم سرما میں ٹھٹھرتے ہیں اور ان کے پاس چھپنے کی جگہ نہیں ہوتی یا گرم لباس نہیں ہوتے کہ جس سے آپ کو ڈھانپ سکے، اور سورج کی دھوپ ان کو حرارت بخشتی ہے اور ان کی زندگی کو برقرار رکھتی ہے۔ پکائے اناجوں کی یہ کھیتیاں، جنہیں روز کھاتا ہے سارا جہاں، نہ ہو یہ تو پھر ہے کہاں زندگی، ہے اس کی بدولت تو جیتے سبھی، خدا کی عنایت ہے ہم پر پڑی کہ سورج سی نعمت ہمیں اس نے دی۔ یہاں پہ شاعر نے یہ بتایا کہ تمام اناج جو ہم کھاتے ہیں، جو بنی نوع انسان اس کو استعمال میں لے کر آتے ہیں اور اس سے زندگی اور طاقت توانائی حاصل کرتے ہیں، جس میں زندگی میں اور بھی زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہاں وہ کہتا ہے کہ اگر یہ نہ ہو، سورج باہم افق پر نہ ہو تو زندگی بیکار ہو جاتی ہے، جمود کا شکار ہو جاتی ہے، ٹھہر سی جاتی ہے، ہم ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑی اسی کی
یعنی سورج کی بدولت ہی ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، جی رہے ہیں۔ اگر سورج نہ ہو اور موسم یکساں رہو تو طبیعتیں بے قرار بے چین سی ہو جاتی ہیں۔ یہاں سورج کے فوائد کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں یہ بہت بڑی نعمت خدا بندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورج کو جو ہے وہ تخلیق کر کے اس پوری کائنات کو بقائے نور بنا دیا ہے، اور ہر طرف حرارت ہی حرارت ہوتی ہے۔ اگر حرارت نہ ہو، نہ کھیتیاں ہوں، نہ کھیت کھلیان ہو، نہ ہی کچھ اور ہمیں میسر ہو، اور پھر ہم پوری کی پوری زندگی ہماری بیکار ہو جائے۔ جی عزیز طلباء، ہم نے نظم پڑھی سورج کے فائدے، اور اس نظم میں ہم نے اچھی طرح جو ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ شاعر نے اس میں کیا کیا باتیں کی ہیں، سورج کے کیا کیا فوائد اس نے بتلائے ہیں۔ سورج جو ہے پوری کائنات کو جو ہے بقائے نور کر دیتا ہے۔ جب باب افق پر آتا ہے تو اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ اس کی گرم تیز دھوپ جو ہے وہ فصلوں کو پکاتی ہے جو ہمارے کھانے کے کام آتی ہیں۔ اناج پکتا ہے نا گھر میں، ہم وہی کھاتے ہیں نا۔ اگر یہ سورج نہ ہو تو یہ گندم کہاں سے ہوگی، باقی جو جتنے بھی نعمتیں ہیں وہ ہمیں کہاں سے ملیں گی، چاول ہے، دالیں وغیرہ ہیں، جتنے بھی سارے کچھ ہے یہ سورج کے تمازت ہی سے تو پکتی ہیں، اور پھر ہم کھاتے بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سردیوں میں یہ دھوپ کتنی اچھی لگتی ہے، جسم کو جو ہے تقویت دیتی ہے، سکون بخشتی ہے۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب ہم اگلی ویڈیو ملیں گے اس سبق کی مشق کے ساتھ، اور دیکھیں گے اس میں کیا کیا سوالات ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔